امام کی اس موومنٹ سے، امام کی اس ہجرت سے ہم کیا لیں؟ ہم کیا لے کے اٹھیں آج؟ یہ مہم ہے، ایک چیز لے کے اٹھیں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ امام نے ہجرت کیوں کی؟ امام خود کہہ رہے ہیں کہ میرا ہدف کیا تھا؟ اپنے نانا کی امت کی خاطر میں نکلا ہوں، اس کی اصلاح کی خاطر کہ صحیح ہو، امر بالمعروف کی خاطر۔ میری زندگی میں اصلاح ہے، میری زندگی میں اپنی اصلاح ہے۔ میری زندگی میں اگر اپنی اصلاح نہیں ہے تو پھر میں خدا نخواستہ امام کے ہدف کے لیے میں اپنا قدم نہیں بڑھا رہا۔ ہجرت دو طرح کی ہیں، ایک ہجرت مادی ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ ہجرت کر کے آئے ہوئے، اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، اپنے ملکوں سے اٹھ کے آئے، کیوں آئے؟ وہ مادی، یعنی رزق کمانے کے لیے، تاکہ اپنے آپ کو کر سکیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں۔ خوب اسلام منع نہیں کرتا، اسلام حلال رزق اور نان نفقے کے لیے گھر سے نکلنے کو واجبات کہتا ہے۔ حتیٰ انسان رزق کے حلال کی تلاش سے راستے میں مارا جائے تو حق پہ مارا جاتا ہے، واجب ہے، لیکن حلال رزق ہو، حلال کے لیے ہو۔ لیکن اگر یہ ہجرت ایک نیک کام کے لیے تھی اور اگر واجبات چھٹ جائیں تو یہ مادیت پھر صرف مادیت رہ جائے گی۔ آج بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہتے بھی ہیں، لوگوں نے ہجرتیں کی، یہاں سے نکلے، میں ملکوں کا نام نہیں لوں گا، خام خبر لوگ بعض وقت برا مان جاتے ہیں، ویسٹ چلے گئے، یورپ چلے گئے، ملک چھوڑ دیے، کیوں؟ کیونکہ لائف اچھی ہو سکے، زندگی اچھی ہو سکے، بچوں کو اچھا سپورٹ کر سکیں۔ لیکن جب وہاں گئے تو اس نظام میں ایسے پھنسے کہ خود پھنس گئے، اور جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ فوت ہو گیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ بھی اولاد کو کریں گے، اور اولاد کہاں گئی؟ ایک عالم دین کہتے ہیں میں یورپ کے کسی ملک میں گیا، مجھے پتہ چلا میرا کوئی بہت پرانا جاننے والا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو میں ان کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے دوسرے شہر میں کہیں ان کے گھر پہنچا، اور میں نے ان کے بچوں کے ساتھ کے تعزیت کروں یہ وہ، تو میں نے کہا کہ والد محترم کی قبر کہاں ہے، میں جا کے فاتحہ پڑھ دوں۔ کہا قبر؟ کہا ہم نے تو باپ کو جلا دیا۔ کہا جلا دیا؟ کہتا ہاں، وہ ہم دیکھتے تھے یہاں زیادہ تر رہنے والے کچھ لوگ وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے تھے، ہم نے جلا دیا۔ کیوں گیا تھا وہ؟ ان بچوں کی تربیت، ان بچوں کو رزق، ان بچوں کو اچھی زندگی۔ مگر کیا کریں گے ایسی زندگی کا جس میں دین نہ رہا؟ صاحب میں تو صبح شام محنت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، دال کھا لے آدمی لیکن برکت ہونی چاہیے، برکت چاہیے۔ کم گھنٹے کام کرے لیکن چند گھنٹے اپنی اولاد کو دے۔ اولاد کو دینے کا ٹائم نہیں ہے آج کسی کے پاس۔ آپ اپنے ہدفوں کو بلند کریں، آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر کر اتنا ٹائم نکالیں کہ جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص کی وائس نوٹ سنا، بیچارہ جیل کے اندر ہے، مشکل میں ہے، پیسوں میں پھنس گیا کسی ملک میں۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بولا جو گھر پراپرٹی میں نے خریدی وہ بیچ کے میرا قرضہ پورا دیں۔ گھر والوں نے کیا کہا؟ ایک ہی تو چھت ہے ہمارے پر، ہم اس کو بیچ دیں۔ باپ زندان میں ہے، اس لیے باہر گئے تھے، اس لیے ہجرت کی تھی۔ کس لیے ہجرت کی تھی؟ مگر اسلام کی ہجرتیں کس لیے تھیں؟ اسلام کی ہجرتیں اسلام کے لیے تھیں۔ وہ مکہ میں مشکلات تھی، مدینہ میں اسلام قائم کرنا تھا، بہترین ہو گیا۔ امام حسین نے اپنے جد کے، اپنی جگہ کو، اپنے سب کچھ جہاں تھا چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ اب ٹھیک ہے آپ جائیں، اچھی جگہوں میں پڑھائیں، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھائیں، سب کچھ دیں، مگر جب اس کے پاس آخرت نہیں ہوگی تو آپ اس دنیا کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ دنیا تو ایک دن روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بڑی بڑی اسکائی اسکریپرز بلڈنگیں ہوا میں بکھر جائیں گی، سب فنا ہو جائے گا۔ مگر کیا یقین نہیں ہے؟ یا تو بولے بھائی یقین نہیں ہے،
ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے، یہی زندگی ہے، تو پھر ہم بحث ہی نہ کریں. لیکن یقین ہے، کیونکہ پھر بھی میں اپنی بلڈنگ بنانے میں لگا ہوا ہوں. عزیزان محترم، قبر بنائیں، وہ بلڈنگ ہے کہ جو ہم فیہا خالدون کو جوڑے گی. یہاں پہ میں رہ لوں، دین نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ کلی نہیں ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی یورپ میں دیکھا کہ واقعاً جنہوں نے ہجرت کے اندر ہجرتیں کی، یعنی گویا وہاں گئے لیکن وہاں جا کر سختیاں جھیل کر اپنے گھروں کو امام بارگاہوں کے قریب رکھا. کیوں قریب رکھا؟ کہ کم از کم جمعرات کو بچہ دعائے کمیل سننے جائے گا، ہفتے اتوار کو مدرسے والے اسکول میں جائے گا. اور میں نے ایسے بچے دیکھے عزیزان محترم، ایسے بچے موجود ہیں جو وہیں پہلا بڑے وہیں کی یونیورسٹیز، وہیں کا سب کچھ، مگر میں نے ان سے دیندار اپنے شہروں میں بھی ایسا بچہ نہیں پایا.